سے آپ لطف اندوز ہو رہے تھے، موقوف آئے اور اپنے وقت اپنے جیت کے کھیلے ہم سامعین کی مجبور نصب کر گئے۔ ہمارے پیشانیوں پر ابھرنے والی سلوٹیں یہ کہہ رہی تھی، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ سر بعد شاگر بدوش ہے۔ سامعین، کبھی خزاں ہے کبھی بہار، کبھی ویرانہ ہے کبھی گلزار، کبھی دل ورا تو کبھی رات، پانی کا ہر قطرہ، آگ کا ہر شعلہ، ہوا کا ہر جھونکا، ہر ذرہ، ہر پھول، ہر گلی، غرض یہ کہ موجود ہر حال و حال یہی نغمہ سا ہے، وحدہ لا شریک لہو ہو ید، ہر گیا کہ الضمیر ہو ید، ہر گیا کہ الضمیر ہو ید، وحدہ لا شریک لہو ہو ید۔ سامعین، لیکن ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسمان کے پار جانا ہے، لہذا بس میں وقار منحوظ رکھتے ہوئے ناٹی نبی کی دنیا میں پھر سے قدم رکھتا ہوں، چونکہ جتنے بھی تعریف کیا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے ہی کم ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے بھی الفاظ لکھے ہیں تمام الفاظ میں نبی کی صفت بیان کیے ہیں۔ آپ سنتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں جتنے بھی الفاظ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تمام کے تمام الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف و توصیف چھپی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے حروف تحقیق کے اعتبار سے میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لکھا قرآن میں نبی کو امین بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے با لکھا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے تا لکھا قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے زا لکھا قرآن میں نبی کو فاقہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے جیم لکھا قرآن میں نبی کو جسیم بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے حا لکھا قرآن میں نبی کو حامد بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے خا لکھا قرآن میں نبی کو خالق بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے دا لکھا قرآن میں نبی کو داعی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو ذاکر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو ذاکر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے را لکھا قرآن میں نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زاہد بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے سین لکھا قرآن میں نبی کو ساکب بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے سین لکھا قرآن میں نبی کو ساجد بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے شش لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ساز لکھا قرآن میں نبی کو صابر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ذات لکھا قرآن میں نبی کو ذاکر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے عین لکھا قرآن میں نبی کو علی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے غین لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قرآن بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قادر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے کاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے نام لکھا قرآن میں نبی کو نعیم بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے نیم لکھا قرآن میں نبی کو منیر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے نور لکھا قرآن میں نبی کو نصیر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے نور لکھا قرآن میں نبی کو نصیر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا۔ گویا کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی الفاظ آتے ہیں تمام کے تمام الفاظ حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وہ حضرت حلیمہ کو فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے بطن میں تھا تو اس وقت میں جب مکہ کی گلیوں سے گزرتی تھی تو مکہ کی گلیاں خوشبودار ہو جاتی تھی، جب میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی کنویں کے پانی عقیدت سے چل کر سلام کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں کیا ہوا، اے حلیمہ تمہیں کیا ہوا، تمہاری بدن سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ یہ خوشبو تو دور کی بات، یہ بدن کا مہندرہ تو دور کی بات، میں جہاں بھی تھوک دیتا ہوں وہ زمین معطر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اشعار دہرایا جن سے میرے دل میں ایک بات گونج رہی تھی کہ
बात बोल रही थी, नबी के इश्क में आंसू बहाना भी एक बात है, नबी के इश्क में आंसू बहाना भी एक बात है। वो आंख भी क्या जो नबी के इश्क में आंसू न बहाए, वो आंख भी क्या जो नबी के इश्क में आंसू न बहाए। धड़े मुस्तफा में हमने बड़े बड़े देखे, धड़े मुस्तफा में हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं जैसे खड़े खड़े देखे। दरे मुस्तफा में हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं जैसे हमने खड़े खड़े देखे। अरे नाम का सुनना सुनाना तो बहुत आसान है, लेकिन हाफिज अकरम साहब तवज्जो, नाम का सुनना सुनाना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर से दरे रसूल पर हमने बड़े बड़े देखे, दरे रसूल पर हमने बड़े बड़े देखे। हाफिज साहब तवज्जो, नाम का सुनना सुनाना तो बहुत आसान है, लेकिन नाम का सुनना सुनाना तो बहुत आसान है, लेकिन नाम की महफिल सजाने को किस्मत चाहिए, नाम की महफिल सजाने को किस्मत चाहिए। किस्मत ने जैसे चाहा वैसे ढल गए हम, किस्मत ने जैसे चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल कर चला मगर फिसल गए हम। किस्मत ने जैसे चाहा वैसे फिसल गए हम, बहुत संभल कर चला लेकिन फिसल गए हम। लोग किसी ने दिल तोड़ा किसी ने आरज़ू, किसी ने दिल तोड़ा किसी ने आरज़ू, और लोगों को लगा के बदल गए हम, लोगों को लगा के बदल गए हम। मैं फिर नाट्य कलाम ही बुलवाने के लिए ऐसे ही शगुम्बर को दावतें दे रहा हूँ, जिनकी आवाज में बातिल को कलम करने के लिए तलवार भी है, तो ऐवाने बातिल में बर्पा करने वाला शमशीर प्रहरा भी है। तो लीजिए जिनसे मेरी मुराद जनाब मद्दाह रसूल अब्दुल सलाम साहब है, मैं मौसूम से दस्त दस्ता अर्ज करता हूँ कि नबी के शान में आए और नजराना तो मोहब्बत पेश करें। मौसूम आए और अपने खजाने के सबसे कीमती गौहर हम लोगों के सामने बिखर कर चले गए। लेकिन हुजूर की तारीफ जितनी ही की जाए बिल्कुल ही उतनी कम है। जिस तरह एक समंदर में एक सुई को डुबोने से समंदर का पानी कम नहीं होता, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नजराना तो मोहब्बत के पेश करने से उनकी तारीफ में ज्यादती नहीं होती, बल्कि उनका शान जो है अपनी जगह बरकरार है। लेकिन हम उनके शान में नजराना तो मोहब्बत पेश कर हम अपने वक़ार को बढ़ाते हैं। जैसे कि शायर रसूल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, वलाकिन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, वलाकिन मदहतु बिमुहम्मद, कि मेरे विसात नहीं कि मेरे विसात नहीं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह शराई करूं, लेकिन हाँ ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अशार की जरूर मदह शराई की है। कहा जाता है कि नबी ने सदियों पहले सितारे तोड़ के देखा है, नबी ने सदियों पहले चांद को तोड़ के देखा है, मगर अब तक किरद वालों की हैरानी नहीं जाती, मगर अब तक किरद वालों की हैरानी नहीं जाती। फिजा बदले कि दिन बदले, कोई आए कोई जाए, फिजा बदले कि दिन बदले, कोई आए कोई जाए,
مگر غلام مصطفیٰ کے گھر سے سلطانی نہیں جاتی، غلام مصطفیٰ کے گھر سے سلطانی نہیں جاتی۔ پھر میں نعت کلام پیش کرنے کے لیے ایک ایسے سفر کو دعوت دے رہا ہوں جو یہاں کے نہیں ہے بلکہ یہاں سے کوسوں دور یعنی خندوڑا کے سرزمین سے چل کر آئے ہیں۔ میں حضور والا سے 10 قدر سے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو دل میں یہ شک ہو رہا ہوگا کہ بار بار نعت کلام کیوں پڑھوا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس بات کو ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ نعت پاک کی تعریف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنا ہی کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو ایک عربی اشعار سنایا ہے کہ جس کے شعر جو ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک اور فرماتے ہیں اگر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کی بات کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر یاد آ جاتا ہے، بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ ہے کمال ذات مصطفیٰ، ہے کمال ذات مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ ہے کمال ذات مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ کمال ہے ان کی جمال کا، کشف الدجى بجمالہ، یہ کمال ہے ان کی جمال کا، کشف الدجى بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا پتہ دیا، وہ جس نے خدا کا پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جب اس کے بعد کوئی صرف نگار کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں موضوع گفتگو بناؤں، جبکہ حضرت سب سے بڑے شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے فرما دیے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت محمدا بمقالتی، کہ میری یہ مساف نہیں کہ میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کر سکوں، لیکن زیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح اسرائیل کی ہے۔ اردو شاعر کہتا ہے قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، اردو شاعر کیا کہتا ہے قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے، ہے امام رسول مولائے تم وہ فضائل مکمل سناؤں، امام کی جالی گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تقدیر حلیمہ کی جالی گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں رحمت کا بادل چھاتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں رحمت کا بادل چھاتا ہے۔ حضرات سامعین کرام، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے بدن میں تھا، جب یہ بچہ پیدا ہوا، اس وقت وہ کلام نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا، وہ اشارہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں خوشی و مسرت کی حلقہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہے کہ کاش کہ آج عبداللہ یہاں ہوتے، عبداللہ آپ کے والد محترم، کاش کہ آج عبداللہ یہاں ہوتے تو اس لڑکے جگر کو دیکھ کر جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کھلونا وغیرہ لا کر دیتے، لیکن غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ تو فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی استاذ بھی سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ بچہ سورہ تربیت کو چاہے تو معراج کو بلا دوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پوتروں سے بھی کلمہ پڑھوا دوں گا۔ اتنے میں عبد المطلب آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، صرف ایک ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن دل میں یہ تصدق ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ کا نام صرف محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت تھی، حضرت شیخ علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، نوح والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، یعقوب والا جہاد، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوسع والا جہاد تھا، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء
تھا ایک خوبصورت گلدستہ بنا کے بھیجے گئے تھے انہیں کے شان میں نذرانہ تو محبت پیش کرنے کے لیے پھر میں ایسا ہی سخنور کو دعوت ایسے دے رہا ہوں جن کے کلام میں آپ باطل کے سر قلم کرنے کے لیے یہ تلوار بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے لیے جناب عبد المجید صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ایسے دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائے در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے غلام بنتے ہیں جیسے کڑے کڑے دیکھے ارے عجب ہے عشق عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے کہ مدینہ پڑے پڑے دیکھے وہ چاہتا ہے کہ مدینہ پڑے پڑے دیکھے کہنا چاہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے عکس پہ نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا ایک دن تم بھی ٹوٹ جاؤ گے یہ تجربہ ہمارا ہے ایک دن تم بھی ٹوٹ جاؤ گے یہ تجربہ ہمارا ہے اب میں اس کے بعد نعتیہ کرام گنگنانے ہی کے لیے ایسے ہی فکر اوصاف کو دعوت سے رہا ہوں جن کو آپ نے پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں لیکن جتنی لذیذ چیز ہوتی ہے اتنے مرتبہ کھانے کا جی چاہتا ہے لذیذ چیز جتنا لذیذ ہو اتنے مرتبہ کھانے کا اتساہ بڑھتا ہے ایک مرتبہ آپ بریانی کھا لیجئے کچھ دیر بعد پھر من کرے گا کہ بریانی ہی کھائیں لیکن وہی دال چاول ایک مرتبہ کھا لیجئے پھر دال چاول کھانے کا ارادہ نہیں ہوگا اس لیے میں پھر ایسے ہی سخنور کو دعوت دے رہا ہوں جن کی آواز کوئی بریانی سے کم نہیں ہے اور جو حضور کے شان میں وہ تعریف جب بیان کرتے ہیں تو فلک اور زمین دونوں رشک کرتے ہیں جیسے کہ حضرت حلیمہ جب حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری میں سوار ہوتی ہے تو دبلی پتلی سواری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اتنی طاقت حاصل ہوتی ہے اتنی قوت عطا ہوتی ہے کہ وہ بہت تیز چلنے لگتی ہے اتنی تیز چلتی ہے کہ اپنے قافلہ والے کی سواری سے آگے نکل جاتی ہے تو قافلے والے حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ ان حلیمہ کی دبلی پتلی اونی کو یہ کیا ہو گیا اتنی طاقت کہاں سے آ گئی جو اتنی تیز چل رہی ہے لیکن جب حضرت حلیمہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات سے بھرا ہوا تھا حضرت حلیمہ کسی شعر میں حضرت حلیمہ کے شان میں کہتے ہیں محمد کی کہلائی مادر حلیمہ محمد کی کہلائی مادر حلیمہ تیری شان اور